بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک، مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکور اللیل والنہار، مکبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، رب العالمین۔ لا یسخرہ صراخ المستصرخین، لا یبرمہ الہاء الملحین، العاصم للصالحین، موفق للمفلحین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین، ہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق، لأنہ ہوا معلن الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کبر علی المشرکین ما تدعو الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صلوات۔ قرآن مجید کا 42واں سورہ، سورہ مبارکہ شورى، 13ویں آیت واقع ہدایہ۔ اللہ نے خاتم النبیین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح،
اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں دین میں شریعت قرار دی ہے، اور اے میرے رسول دیکھو یہ وہی شریعت ہے ما وصى به نوحا، جو شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے عطا کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، لیکن اے رسول تمہیں یہ شریعت ہم نے وصیت کے ذریعے عطا نہیں کی، وحی کے ذریعے عطا کی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اے خاتم النبیین ہم نے حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، ان کو بھی ہم نے شریعتیں وصیت کے ذریعے عطا کی۔ اب علت بتائی اللہ نے کہ میں نے یہ شریعت اسلام کیوں بھیجی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تاکہ اے رسول تم اس دین کو اور شریعت اسلام کو قائم کرو۔ وَكَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اے رسول مشرکوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے جب تم لوگوں کو اس شریعت کی طرف بلاتے ہو، لیکن اللہ کو پرواہ نہیں ہے، چاہے لوگوں کو گراں گزرے، چاہے لوگوں کو ناگوار گزرے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، شریعت اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے مجتبی بنائے، جسے چاہے مرتضی بنائے، جسے چاہے مصطفیٰ بنائے۔ ثم سورہ جاسیہ، مسلسل میں عرض کر رہا ہوں، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے یہ آیت آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ثم جعلناک علی الشریعۃ من الامر، اے رسول اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں، اے رسول ہم نے تمہیں شریعت امر کا پابند قرار دیا ہے، اتبعھا، اے رسول اس شریعت اسلام کی پیروی کرو۔ کل کا سلسلہ گفتگو، لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اے رسول ان کی اتباع نہ کرنا جو جاہل ہیں، جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی، جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی، جو کل علم ہوگا وہ شریعت کا وارث ہوگا۔ عام انسان کل علم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایک شعبے میں کوئی بڑی مشکل سے ماہر ہوتا ہے، ہر شعبہ علم پر کوئی اپنی عقل کو محیط نہیں کر سکتا، کل علم کہتے اسے ہیں کہ جس سے اگر پوچھا جائے تو وہ برجستہ جواب دے دے، سوچے نہیں، سمجھے نہیں، سوال کیا جواب دے دے۔ کسی نے کہا نا مولا علی سے، مولا جب ہم آپ سے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں مولا آپ سوچتے ہی نہیں، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو مولا نے برجستہ کہا ذرا یہ بتا تیری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا 5 ہیں۔ مولا نے کہا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہنے لگا توجہ کیجیے گا جملے میں،
جملے پڑھ رہا تو کہنے لگا مولا ہاتھ میرا انگلیاں میری، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت؟ علی نے کہا قرآن ہمارا، شریعت ہماری۔ شریعت کا وارث وہ ہوگا جو کل علم ہو، اور کل علم وہ ہوگا کل کی گفتگو جو اول ہو، جس کے سامنے ہر شے وجود میں آئی ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے بتایا۔ سورہ زخرف قرآن مجید کا 43واں سورہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے رسول سے خطاب کر کے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اللہ فرماتا ہے رسول ان لوگوں کو بتا دو انا اول العابدین، کہ عالمین میں جس نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی اس کا نام محمد عربی ہے۔ اور سورہ نساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ، پھر اللہ نے رسول سے خطاب کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے رسول ان سب کو بتا دو کہ پورے عالمین میں جس نے سب سے پہلے بارگاہ الہیہ میں سر تسلیم خم کیا اس کا نام محمد عربی ہے۔ اول رسول ہے، صرف رسول ہے۔ اولو ان دونوں آیتوں کی یہ سمجھیں، یہ رسول تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اولو ما خلق اللہ النوری، اللہ نے میرے نور کو اول خلق کیا۔ تنہا خلق نہیں کیا، انا وعلی من نور واحد۔ رسول کے کسی ساتھی نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ اول کیا خلق ہوا، سب سے پہلے کیا بنا؟ رسول نے اس کی طرف نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا، سن، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح بنائی۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ رسول نے اسے دیکھا، پھر فرمایا، سن، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ فرمایا، اول ما خلق اللہ النون، اللہ نے سب سے پہلے نون کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ فرمایا، اس کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا، اول ما خلق اللہ المعرفۃ، اللہ نے سب سے پہلے معرفت کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ رسول نے فرمایا، اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا،
یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ الحکمت، اللہ نے سب سے پہلے حکمت کو خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ المشیت، اللہ نے سب سے پہلے اپنی مشیت کو خلق کیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صاحب معرفت صحابی، ہمارا سلام ایسے صحابیوں پر۔ جابر ابن عبداللہ جیسا، اب لوگ پوچھ چکے نا، رسول مختلف جواب دے چکے، اب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا، ان کا سوال دیکھے، رسول کا جواب دیکھے، صاحب معرفت ہے نا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ من ای شیء خلقت، یا رسول اللہ آپ کس شے سے، کس چیز سے مل کر بنے؟ جابر کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کس شے سے، کس چیز سے مل کر بنے؟ رسول نے جابر کو تبسم فرما کے دیکھا اور جابر کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جابر اول ما خلق اللہ نور ہیں؟ جابر پوچھ رہے ہیں آپ کس شے سے مل کر بنے، یہی پوچھ رہے ہیں نا۔ رسول جواب کیا دے رہے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، رسول نے یہ تو بتایا نہیں کہ میں کس چیز سے مل کر بنا، فرما رہے ہیں میں اول بنا۔ اچھا اب جابر کو چاہیے تھا پلٹ کر پوچھتے نا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے آپ کس چیز سے مل کر بنے، آپ بتا ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اول بنا۔ جابر جیسے صاحب معرفت صحابی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں؟ جو جابر نے پوچھا تھا رسول نے اس کا جواب جابر کو دے دیا۔ جابر صاحب معرفت تھے، جابر رسول کے جواب سے سمجھ گئے کہ جو میں نے پوچھا تھا رسول نے مجھے بتا دیا۔ میں نے پوچھا تھا آپ کس چیز سے مل کر بنے، رسول نے فرمایا میں اول بنا۔ جابر سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہے میں اول بنا، اگر یہ کسی چیز سے مل کر بنتے تو یہ اول نہ ہوتے، وہ چیز اول ہو جاتی۔ اچھا یہ رسول خاتم ہر ایک کو الگ الگ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جوابات میں اختلاف ہے، غلط جواب تو رسول دے نہیں سکتے، پھر الگ الگ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ رسول ہے جس نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر وقولہم، لوگوں سے ان کی عقل اور ان کے ظرف کو دیکھ کر بات کرو۔ جب رسول سے کوئی سوال کرتا تھا رسول اس کا ظرف دیکھتے تھے کہ کیا برداشت کر سکتا ہے، ویسا جواب دیتے تھے، اور وہ بھی غلط نہیں، وہ بھی اختلاف نہیں۔ کسی کے جواب میں فرمایا لو اول، قلم اول، معرفت اول، نون اول، علم اول، حکمت اول، مشیت اول، جابر سے کہا میرا نور اول۔ غلط جواب کسی کو نہیں دیا، بات صرف اتنی سی ہے کہ ساتھیوں نے پوچھا
تو رسول نے اپنی صفتوں کی تخلیق کے بارے میں بتایا، جابر نے پوچھا تو ذات کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ یعنی رسول نے یہ بتایا کہ دیکھو جابر، میری ذات اول خلق ہوئی، ساتھیوں کو بتایا یہ میری صفتیں اول خلق ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کی یہ صفتیں ہیں۔ میں جملہ میں ذرا بدل کر عرض کر دوں اگلی بات کہنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کبھی لوح نظر آتے ہیں، کبھی قلم نظر آتے ہیں، کبھی نون نظر آتے ہیں، کبھی معرفت نظر آتے ہیں، کبھی علم نظر آتے ہیں، کبھی حکمت نظر آتے ہیں، کبھی مشیت نظر آتے ہیں۔ اب یہ تنہا نور تو ہے نہیں، نور کے ہیں دو جز، چونکہ ایک نور کے دو جز ہیں۔ پہلے جز کی شان یہ ہے کبھی لوح نظر آئے، کبھی قلم نظر آئے، کبھی معرفت نظر آئے، کبھی علم نظر آئے، کبھی حکمت نظر آئے۔ تو نور کا دوسرا جز علی ہے، ان کی بھی ایک ذات ہے، کچھ صفتیں ہیں۔ اسی لیے جب نور کے پہلے جز کی شان یہ ہے تو نور کے دوسرے جز کی بھی شان ہوگی۔ کبھی اسد نظر آتا ہے، کبھی حیدر نظر آتا ہے، کبھی صفدر نظر آتا ہے، کبھی ابو ریحانتین نظر آتا ہے، کبھی قباب اہل اللغت نظر آتا ہے، کبھی عالم قرآن نظر آتا ہے، کبھی عالم بالصحف الاولیٰ نظر آتا ہے، کبھی عالم باللغت نظر آتا ہے، کبھی عین اللہ نظر آتا ہے، کبھی وجہ اللہ نظر آتا ہے، کبھی ید اللہ نظر آتا ہے، کبھی عذر اللہ نظر آتا ہے، کبھی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد نظر آتا ہے، کبھی ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم نظر آتا ہے، کبھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نظر آتا ہے، کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون نظر آتا ہے، کبھی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد نظر آتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین نظر آتا ہے، کبھی الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نظر آتا ہے، کبھی الیوم یئس الذین کفروا نظر آتا ہے، کبھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها نظر آتا ہے، کبھی انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحها نظر آتا ہے، کبھی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولا نبی بعدی نظر آتا ہے، کبھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نظر آتا ہے، کبھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نظر آتا ہے، کبھی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ نظر آتا ہے، کبھی لأوتین رایۃ غدا رجلا کرالا غیر فرح یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ نظر آتا ہے، کبھی فاتح بدر نظر آتا ہے، کبھی فاتح خندق نظر آتا ہے، کبھی کل ایمان نظر آتا ہے، کبھی ذو المحراب والمنبر نظر آتا ہے، کبھی شافع یوم محشر نظر آتا ہے، کبھی ساقی حوض کوثر نظر آتا ہے، کبھی قاتل مرحب و انتر نظر آتا ہے، کبھی ابو شبیر مشبر نظر آتا ہے، کبھی یعصوب الدین نظر آتا ہے، کبھی دور کعبہ نظر آتا ہے، کبھی معلم جبریل نظر آتا ہے، کبھی باب مدینہ حکمت نظر آتا ہے، کبھی دار خزانہ علم نظر آتا ہے، کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے، کبھی رسول کا داماد نظر آتا ہے، کبھی خدا کا خانہ زاد نظر آتا ہے، کبھی بطول کا شوہر نظر
کبھی صفت آدم نظر آتا ہے، کبھی رفقت نوح نظر آتا ہے، کبھی خلت ابراہیم نظر آتا ہے، کبھی لسان اسماعیل نظر آتا ہے، کبھی جمال یوسف نظر آتا ہے، کبھی بشارت یعقوب نظر آتا ہے، کبھی لحن داؤد نظر آتا ہے، کبھی زہد یحییٰ نظر آتا ہے، کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے، کبھی حل مشکلات نظر آتا ہے، کبھی مولا کائنات نظر آتا ہے، کبھی امام المتقین نظر آتا ہے، کبھی سید الموحدین نظر آتا ہے، کبھی امیر المومنین نظر آتا ہے، کبھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین نظر آتا ہے، کبھی اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے، کبھی غالب علی کل غالب نظر آتا ہے، کبھی مطلوب کل طالب نظر آتا ہے، کبھی امام المشارق نظر آتا ہے، کبھی امام المغارب نظر آتا ہے، کبھی امام المشرقین نظر آتا ہے، کبھی امام المغربین نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب کا بیٹا نظر آتا ہے، کبھی عبد المطلب کا پوتا نظر آتا ہے، کبھی رسول کا بھائی نظر آتا ہے، کبھی حاجت روا نظر آتا ہے، اور کبھی مشکل کشا۔ جب نور کے اول جز کی شان یہ ہے تو نور کے دوسرے جز کی شان یہ ہے۔ اب اگر کوئی نور کے پہلے جز کی شان مانے دوسرے کی نہ مانے، لیکن کیا طے ہوا؟ رسول نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، ہم اول بنے۔ اول کسے کہتے ہیں؟ یہ جابر کو بتایا، جابر نے سمجھایا کہ اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے بتایا اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ یہ تو کچھ میں نے کہہ دیا، لفظ کچھ نہ ہو۔ اول کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے نہ زمین ہو، نہ آسمان ہو، نہ سورج ہو، نہ چاند ہو، نہ ستارے ہوں، نہ کہکشاں ہو، نہ انسان ہو، نہ جن ہو، نہ فرشتے ہوں۔ فرشتے بھی خلق نہیں ہوئے تھے۔ اگر فرشتے پہلے خلق ہو جاتے تو یہ اول نہ ہوتے۔ کچھ نہیں تھا یہ اول۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، اور یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، اور یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہو۔ میں عزیزان محترم اپنی جانب سے بات نہیں کر رہا۔ سورہ زمر، سورہ مومن، 39واں اور 40واں سورہ،
آیت میں جا کر دیکھ لیجیے گا. یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا. یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا. دو آیتیں میں نے پڑھی، سورہ زخرف اور سورہ نساء. یہ اول ہے. ان دو آیتوں نے کیا بتایا؟ یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا. اب دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، تین آیتیں سورہ مومن اور سورہ زمر کی، جو یہ بتاتی ہیں. ان آیتوں نے بتایا یہ اول جب یہ تھے اس سے پہلے کچھ نہ تھا. اب تین آیتیں پڑھ رہا ہوں، وہ یہ بتاتی ہیں جب یہ ہوں گے تو کچھ نہ ہوگا، بس یہ ہوں گے. سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان دونوں سوروں میں جا کر آیتیں دیکھ لیں اور ترجمہ دیکھ لیں جا کے. اللہ فرماتا ہے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ ہے نا اسرافیل، وہ سور پھونکیں گے. تو اللہ فرماتا ہے ذکر کرتے ہوئے یوم نفخ فی الصور، یاد کرو اس دن کو جب اسرافیل سور پھونکیں گے. فصیق من فی السماوات والارض، جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، صیق من فی السماوات والارض، من جو بھی زمین اور آسمانوں میں جاندار اور زندہ ہوگا مر جائے گا. الا جو زندہ اور جاندار ہوگا مر جائے گا. الا من شاء اللہ، مگر وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی مشیت ہے. پھر آیت آئی، حضرت اسرافیل نے سور پھونکا نا، جبریل میں بھی جان ہے، میکائیل میں بھی جان ہے، اسرائیل جو ملک الموت ہے اس میں بھی جان ہے. سور پھونک رہے ہیں اسرافیل. اللہ فرماتا ہے سب مر جائیں گے اور یہ سور پھونکنے والا اسرافیل زندہ رہے گا. اب دوسری آیت آئی، ثم نفخ اخرى، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سور پھونکنے والا اسرافیل بھی مر جائے گا. اب کوئی زندہ نہیں ہے. اب کوئی جاندار موجود نہیں ہے. فرشتوں میں سے کوئی نہیں، جنوں میں سے کوئی نہیں، مسلمانوں میں انسانوں میں سے کوئی نہیں، جانوروں میں سے کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی زندہ نہیں. جب سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر جائے گا، سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، ہر جاندار مر جائے گا، کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا. تو آیت پڑھیں، اب آیت پڑھیں. اب اللہ فرماتا ہے جب کچھ زندہ نہ رہے گا، سب جاندار ختم ہو جائیں گے تو ایک آواز بلند ہوگی. اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب سب مر جائیں گے تو ایک آواز بلند ہوگی. آواز کیا ہوگی؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آیت ہے، آیت. آج کس کا ملک ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کا اقتدار ہے؟ ایک آواز بلند ہوگی. پھر قرآن کہتا ہے جب یہ آواز بلند ہوگی، اس آواز میں سوال ہے نا کس کی حکومت ہے، تو قرآن کہتا ہے اس سوال کا، اس آواز کا ایک جواب آئے گا. وہ جواب کیا ہوگا وہ بھی قرآن میں موجود. لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اب جواب آئے گا للہ الواحد القہار،
اب خدائے واحد قہار کی حکومت ہے. کسی نے پوچھا معصوم سے، کشاف حقائق سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ جب سب مر گئے کوئی موجود نہیں ہے تو اللہ کو تو خود یہ زیب نہیں دیتا کہ خود پوچھے کس کی حکومت ہے؟ یا ابن رسول اللہ، اللہ کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ خود جواب دے کہ للہ واحد قہار کی امت ہے. یہ اپنا رسول اللہ سب تو مر گئے، اللہ کو زیب نہیں دیتا تو یہ پھر کیسی آوازیں ہیں؟ تو امام نے پھر یہ آیت پڑھی فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب مر جائیں گے الا من شاء اللہ، مگر وہ باقی رہیں گے جو مشیت الہیہ ہے. امام نے فرمایا سن، جب سب مر جائیں گے تو پہلی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ دوسری آواز آئے گی للہ الواحد القہار. سن، یہ اللہ کی آواز نہیں ہوگی. سن، پہلی آواز میرے جد مصطفیٰ کی ہوگی، جواب مرتضیٰ کا ہوگا. جواب مرتضیٰ کا ہوگا. یہ کون ہے؟ دو آیتیں اور پڑھ دوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. یہ کون ہے؟ میں نے کیا آیت پڑھی؟ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سب مر جائیں گے، وہ باقی رہیں گے جو شاء اللہ ہے. شاء اللہ ہے. موضوع کی آیت میں نے پڑھا نا، اللہ وہ یجتبی الیہ من یشاء، یہاں فرمایا شاء اللہ ہے، وہاں فرمایا یشاء اللہ ہے. یہ جو باقی رہنے والے یہ شاء اللہ، یہ یشاء اللہ. یہ کون ہے؟ سنیں، 2 یا 3 آیتیں. سورہ قصص، قرآن مجید کا. اب یہ بچے اور نوجوان خاص طور سے ان آیتوں کو اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کلو، یہ ذہن میں رہے، وہاں کیا فرمایا؟ سب مر جائیں گے الا من شاء اللہ. اب دیکھیں یہاں کیا فرما رہا ہے اللہ، کلو شیء ہالک، ہر شے ختم ہو جائے گی الا وجہہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف، سوائے اللہ کے وجہ کے. میں وجہ کا ترجمہ نہیں کر رہا، سوائے اللہ کے وجہ کے سب مر جائیں گے. یہ سورہ قصص. اچھا، سورہ رحمان قرآن مجید کا 55واں سورہ. اب اس کی آیت دیکھیں، وہ بچوں کو بھی یاد ہے وہ آیت، کلو من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے. پھر استثناء آ گیا، وہاں فرمایا وجہ ہو، سب ختم، اس کا وجہ باقی. یہاں کیا فرمایا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب کچھ فنا ہو جائے گا، وجہ، اس کا وجہ باقی رہے گا. وجہ، یا اللہ یہ کیا؟ تیرا تو کوئی بدن نہیں ہے،
یا اللہ تو جسم اور بدن سے بے نیاز ہے، اور تو فرما رہا ہے وجہ، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ وجہ، یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں واو جیم ہے وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور اردو میں بھی یہی معنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اردو میں بھی یہی معنی ہے وجہ کے۔ عربی میں چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس لیے کہتے ہیں، چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر بدن کی پہچان کی وجہ ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں وجہ۔ چہرہ نہ ہوتا تو بدن ایک طرح کا، پہچان نہ ہوتی، چونکہ چہرے سے بدن پہچانا جاتا ہے، اس لیے چہرے کو عربی میں کہتے ہیں وجہ۔ اردو میں بھی یہی معنی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا جملہ یہی وجہ ہے، کیا معنی ہوئے؟ یہی سبب ہے۔ وجہ کے معنی سبب، عربی میں وجہ کے معنی چہرے، چہرہ، یعنی چونکہ اب میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ چہرہ انسان کے بدن کی پہچان کی وجہ ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں۔ کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے کہ اللہ فرمائے سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس اللہ کا وجہ باقی رہے گا۔ وجہ کے معنی بدن کی یہ پہچان ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں وجہ۔ تو اب آیت کا ترجمہ سنیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے۔ جو اللہ کی معرفت کا سبب ہے، جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے۔ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کے چہرے نہیں ہیں، اللہ کا جسم نہیں ہے، یہ چونکہ اللہ کی پہچان کی وجہ ہے، اس لیے انہیں وجہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا انظر الینا نحن وجہ اللہ، ہمیں دیکھو اللہ کی پہچان کی وجہ ہم محمد و آل محمد ہیں۔ جس نے اللہ کی پہچان بھی کرائی اور شریعت اسلام کی قیامت تک حفاظت بھی کی۔ امام حسین علیہ السلام سفر میں ہے، قافلہ جا رہا ہے، حر اپنے قافلے کے ساتھ آیا، اسے حکم تھا کہ امام حسین کو روکو۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی کہ امام کا گھوڑا روکے، لیکن امام حسین علیہ السلام نہیں روکے۔ جب نہیں روکے تو حر آگے بڑھا، آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو دیکھا
اور دیکھ کر جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن حر نے پھر بھی مولا حسین علیہ السلام سے جواب میں کہا، مولا اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں یہ جملے استعمال کرتا تو میں بھی اسے پلٹ کر ایسا ہی جواب دیتا، لیکن ابن رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں تو آپ کی والدہ کا نام وضو کیے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ اب حر نے کہا، مولا ہمارا لشکر پیاسا ہے، ہمارے جانور پیاسے ہیں۔ امام حسین نے آواز دی، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، حر کے سارے لشکر کو پانی پلاؤ اور ان کے سارے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ مشکیزوں کے دہانے کھول دیے گئے، سب کو پانی پلایا گیا۔ اب امام حسین فرماتے ہیں، بھیا بات ذرا خیال رکھنا، جب تک جانور پانی پہ سے 3 دفعہ پی کر منہ نہ ہٹا لیں۔ کتنا خیال ہے میرے مولا کا، اس وقت تک عباس ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ حر امام حسین کو کربلا میں لے تو آئے تھے، آپ یقین کریں کہ حر کو ذرہ برابر بھی گمان تک نہ تھا کہ امام حسین کو کوئی شہید کرنے کی جرأت کر سکتا ہے، ان کے ذہن میں گمان تک نہ تھا۔ لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، حر کو امام حسین کا احسان یاد آیا۔ اب مجھے نہیں پتا، کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حر نے کب سے پانی نہیں پیا تھا، لیکن ایک جملہ ملتا ہے کتاب میں کہ کربلا میں سنسان رات تھی، شب عاشور تھی، فضا سنسان تھی۔ شب عاشور حر اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، مجھے نہیں پتا حر نے کب سے پانی نہیں پیا، لیکن روایت یہ ہے کہ شب عاشور حر اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، حر کے ہونٹ خشک تھے، حر کے ہونٹ خشک تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حر کا غلام آیا، اس نے اپنے آقا کا یہ حال دیکھا، سمجھا میرے آقا پیاسے ہیں، جلدی سے گیا اور غلام کوزے میں پانی لے آیا، لا کر حر کو دیا، آقا پانی پیجیے۔ کیا عرض کروں جملے، حر نے پانی کے کوزے کو ہاتھ میں لیا، روتے ہوئے حر نے پانی پہ نظر ڈالی، روتے ہوئے حر نے پانی پہ نظر ڈالی، پتہ نہیں پانی میں حر کو کیا نظر آیا، پتہ نہیں پانی میں حر کو کیا نظر آیا۔ پانی کا کوزہ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، حر کا غلام جلدی سے
حور کے بھائی کے پاس گیا، حور کے بیٹے کے پاس گیا، ذرا چل کر تو دیکھے آقا اتنے پریشان ہیں۔ حور کا بھائی اور بیٹا آیا، بھائی نے کہا حور اتنے پریشان کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو، چہرہ زرد کیوں ہے، ہونٹ خشک کیوں ہے، پانی کیوں نہیں پیتے، پریشانی کی وجہ بتاؤ۔ حور کہنے لگے بھائی یہاں میں نہیں بتا سکتا، اگر اس شب عاشور کی تاریک رات میں، اگر اس شب عاشور کی سنسان فضا میں خیمے سے نکل کر تم لوگ اگر میرے ساتھ چلو تو میں کچھ آگے جا کر تمہیں بتاؤں گا کہ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ حور کا بھائی، حور کا بیٹا، حور کا غلام چلے، حور انہیں لے کر اس سمت میں چلے جس سمت میں اہل بیت کے خیام نظر تھے۔ جس سمت میں اہل بیت کے خیمے نظر تھے، سنسان فضا میں، تاریک رات میں، جب درمیان میں پہنچے، آگے خیمے تھے، حور نے کہا رک جاؤ، اپنے بھائی سے کہا، حور نے بھائی ذرا اس سنسان فضا میں ذرا سنو تو صحیح، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ حور کے بھائی نے ملال انگیز لہجے میں کہا بھائی حور یہ تو اہل بیت کے خیام سے پیاسے بچوں کی آواز العطش 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 آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں، نہ میں مولا کو یہاں لاتا، نہ مولا کا یہ حال ہوتا۔ اور کہتے لیکن بھائی میرے مولا حسین رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، بھائی تم یہاں رہو، بیٹا تم یہاں رہو، میں اپنے مولا کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنا سر اپنے مولا کے قدموں میں رکھ دوں گا، رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حور کے بھائی نے کہا میں بھی جاؤں گا، حور کے بیٹے نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ حور نے کہا اچھا بھائی تم بھی چلو، بیٹا تم بھی چلو۔ اب جملے سنیں گے، اپنے غلام سے مخاطب ہو کر حور نے کہا جا، غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ جیسے ہی حور نے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، غلام تو بگڑ گیا، بگڑ کر کہنے لگا اچھی آقا ہو، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رہا۔ اچھے آقا ہو،
میں اکیلے جا رہے ہو؟ میں بھی ساتھ چلوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ حور نے کہا کھلے چہرے سے مولا کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ میں قصوروار ہوں۔ یہ کہہ کر حور نے اپنی ابا اپنے چہرے میں ڈال دی۔ بھائی چلا، غلام چلا، بیٹا حور کے ساتھ چلا۔ اب حور کو سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ چہرے پر حور کے ابا پڑی ہوئی ہے۔ ادھر حسین فجر کی نماز کے وقت پکار کر کہتے ہیں بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، جاؤ استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اب حور چلے، حور کا بیٹا ساتھ ساتھ ہے، حور کے چہرے پر ابا پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ جب حور کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، حور نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اللہ اکبر تم نے کیوں کہا؟ جب حیرت کی کوئی بات ہوتی تھی، تعجب میں کوئی مرحلہ ہوتا تھا تو عرب میں اللہ اکبر کہا جاتا تھا۔ حور نے کہا بیٹا تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، شہزادہ علی اکبر استقبال کر رہا ہے۔ بابا کیا بتاؤں، شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے۔ اور آگے چلے، اب اور آگے چلے۔ بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ بابا کیا بتاؤں، حضرت عباس آئے ہیں، استقبال کے لیے حضرت عباس آئے۔ اب حور اور آگے چلے، جب اور آگے چلے تو حور کے بیٹے نے اب 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حور کے بیٹے نے 3 مرتبہ کہا تو حور نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ حور کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، خود مولا حسین آ گئے ہیں استقبال کے لیے، خود مولا حسین آ گئے ہیں، خود مولا حسین آ گئے ہیں، خود مولا حسین آ گئے ہیں۔ حور نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھنا چاہا، حسین نے حور کو سینے سے لگایا۔ امام حسین علیہ السلام نے حور کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر امام حسین رونے لگے۔ حور کو سینے سے لگا کر امام حسین رونے لگے۔ حور نے کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین فرماتے حور جب تو دشمن بن کر آیا تھا ہمارے پاس تواضع کا سامان موجود تھا، لیکن حور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج دوست بن کر آیا ہے تو میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے۔ جب دوست بن کر آیا ہے میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے جس سے میں تیری تواضع کر سکوں۔ بس عزیزاؤں گفتگو کے اختتامی جملے حور نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا مجھے معاف کر دیں اور میں اس وقت سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا جب میرے بیٹے کو میدان میں جا کر لڑنے کی آپ اجازت دیں۔ حور کے اصرار پر مولا حسین نے حور کے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ بڑی بہادری سے حور کا بہادر بیٹا لڑا، لیکن چاروں طرف سے گھرا۔
اب گھوڑے سے گرنے لگا. جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا تو حر کے بیٹے نے آواز بلند کی, ادرکنی, میری مدد کرو. بس سنیں گفتگو کے اختتامی جملے. حر کے بیٹے نے کہا ادرکنی, میری مدد کرو. ایک طرف حر چلے, دوسری طرف امام حسین چلے. اب حر میدان کربلا میں آوازیں دے رہی, بیٹا کہاں ہے, بیٹا تو کہاں ہے, بیٹے جواب دے تو کہاں ہے. کہیں سے آواز حر کو نہ آئی. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی. بلند آواز سے امام حسین نے کہا, حر میرے پاس آ جا, تیرا بیٹا میرے پاس ہے, تیرا بیٹا میرے پاس ہے. اب جو حر پہنچے, حر نے دیکھا امام حسین نے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے. حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے. ان کے ہاتھ جوڑ لیے, مولا مولا یہ غلام زادہ ہے, مولا یہ غلام زادہ ہے. امام حسین نے کہا نہیں, اور یہ میرا محسن ہے, اور یہ میرا محسن ہے. اللہ دارو, حر کا بیٹا زانو حسین پر دنیا سے رخصت ہوا. اب سنیں گے جملے. حر کا بیٹا زانو حسین پر دنیا سے رخصت ہوا. حر آگے بڑھے تاکہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائیں. امام حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا, حر وہیں رک جاؤ, خبردار کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. حر کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. میں مولا حسین سے مولا ابھی کچھ دیر بعد